یہ براہ راست مناظر ہیں۔ وزیر اعظم اسلام آباد میں امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ پہنچے ہیں اور اب سے کچھ ہی دن پہلے اس امام بارگاہ میں حملہ ہوا تھا، خودکش دھماکہ کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم کے اسلام آباد میں امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ آمد ہوئی ہے اور شہداء کے ورثاء اور متاثرین سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات بھی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فاتح خوانی بھی کی گئی وزیر اعظم کی جانب سے، جس کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس افسوسناک واقعے میں تقریباً 33 افراد نے اپنی جان گنوائی اور اس واقعے کے بعد اب وزیر اعظم بھی اس مقام پر پہنچے ہیں اور یہ مقام اسلام آباد میں امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف کی آمد ہوئی ہے اور شہداء کے ورثاء اور متاثرین سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات بھی کی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کی شہید آن عباس کے گھر آمد بھی ہوئی ہے۔ سوگوار ہے، سب کے دل دکھی ہیں۔ جس طرح ہمارے بزرگ، نوجوان، بیٹے، بچے جس طرح ان کو شہید کیا گیا اور بے شمار زخمی ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین بربریت کا کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو دہشت گرد ہیں، نہ ان کا مذہب ہے نہ ان کا کوئی دین ہے، اور جو بدترین قسم کی جو بربریت ہے یہ اس سے بھی آگے ہے، اور ان کی جتنی بھی ان کی مذمت کی جائے، ان کے خلاف جتنا بھی جہاد کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ ہمارے قوم کے بزرگ، نوجوان، بچے جو شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس واقعے میں ہوا تو پوری قوم سوگوار تھی، دکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سب سے ایک مثبت بات سامنے آئی کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے اس کی شدید مذمت کی اور قومی یکجہتی اور قومی فروغ کی بات کی۔ پوری قوم ایک یکجاں و غالب ہے اس واقعے کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ آن عباس نوجوان نے جو اس کا ساری جو تفصیل سامنے آئی ہے، اس نے اس کو باقاعدہ دہشت گرد کو روکنے کے لیے پوری طرح جپا ڈالا اس میں، اور اس کی جو قربانی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اس کو ہمیں سنہرے حروف میں یاد رکھے گی، اور یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ میں آپ کو بالکل ایک طور ایک مسلمان کے، ایک پاکستانی کو بڑی ذمہ داری سے آپ نے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا، اور یہ جو ناپاک سازش تھی مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے اور ان کے اتحاد کو ضرب لگانے کے لیے، یہ ناپاک کوشش مکمل طور پر دفن ہو گئی ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارے جو منسٹر ہیں نقوی صاحب، ان کی ٹیم، چیف اسٹیٹ، آئی جی، سیکرٹری اسلام آباد، اور ہماری جو پولیس ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر ہماری جو افواج پاکستان جو ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسی، وہ ہر روز دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے، ہر روز ان کے پیچھے جا کر ان کو جہنم رسید کر رہی ہیں، چاہے وہ کے پی ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قربانیاں جو ہیں، ان افسروں اور جوانوں کی قربانیاں اس ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم اس کی معترف ہے، اور ہم قرض دار ہیں ان کے، جو اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ یہ دہشت گردی کا اس ملک سے مکمل طور پر خاتمہ ہو۔ یقیناً جو ان کے پیارے چلے گئے، ان کے آنسو کہنے سے خشک نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کو، اور ان کے پیاروں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور آن عباس کے گھر والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس لمحے میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ یہ جو شہید ہیں ان کی قرآن کریم کہتا ہے ان کو مردہ مت کرو، یہ زندہ ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے نہ کوئی کمپنسیشن ہے. لیکن باہر کیف اس دنیا میں زندگی ہے تو ہر لحاظ سے زندگی گزارنے کا جو حق ہے، جو فرض ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سونپا ہے. تو اس کے لیے حقیر ایک کمپنسیشن کا میں ادب سے اعلان کرنا چاہتا ہوں. اور نواز اس نے بہت اعلیٰ درجے کی اس نے قربانی دی ہے. اس بچے کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے 1 کروڑ روپے کا میں اعلان کرتا ہوں، اور باقی جو شہداء ہیں ان سب کے لیے 50 لاکھ روپے فی کس، اور جو شدید زخمی ہیں ان کے لیے 30 لاکھ روپے، اور جو زخمی جو ہیں جو جلد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی عطا فرمائے گا، دوسرے جو زخمی ہیں ان کو 10 لاکھ روپے میں نے فیصلہ کیا ہماری حکومت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم پاکستان کے اندر امن قائم کرنے کے لیے جگانگت اور محبت اور رواداری اتفاق پیدا کرنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوں. اور میں پوری قوم کو ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں. انہوں نے اس موقع کے اوپر نہ صرف اپنی دلی جو ان کی غمی ہے اس کا اظہار کیا، بلکہ پوری طرح یکجہتی کا اظہار کیا. تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں انہوں نے یک زبان ہو کر اس واقعے کی بھرپور مذمت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی وحدت اور یکجہتی کے لیے انتہائی ضروری تھا. میں ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، میری جو حاضری کو قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب کی، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے.